ہمارے جامعہ ہاضہ کے علماء کرام سے خواہش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے چند قیمتی الفاظ طالبات کے سامنے پیش کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں ہمارے مدرسے کے معلم مولانا محمد فاروق احمد صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئے اور چند قیمتی الفاظ طالبات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم مکرم علماء کرام، معلمات اور عزیز طالبات، آپ تمام حضرات کو یوم جمہوریہ کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے کہ اس موقع پر جیسا کہ انگریزوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا تھا اور پھر ظالمانہ تسلط اور جابرانہ حکومت کرنا شروع کیا، اور جب تک ان لوگوں نے حکومت کی تب تک خاموشی رہی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے عبادات میں خلل اندازی پیدا کی، عبادات کے اندر دخل اندازی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ کی مار ان کے اوپر پڑی۔ اسی لیے علماء کرام سیاست کے اندر حصہ لیا، اور سیاست آج نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے سے مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور باقی تھا۔ اسی لیے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سیاست اگر مسلمان قوم کے اندر نہ ہو اور صرف مسجد کے اندر اللہ اور رسول کی باتیں چلتی رہیں اور مدرسوں کے اندر دینی تعلیم باقی رہی، لیکن مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور باقی نہ رہا، تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ظالم قوم ان کے اوپر حکمرانی کرے گی، جس کے نتیجے میں نہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور نہ مسجدیں ہوں گی نہ مدرسے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جا نہیں سکتا، یعنی مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور رہنا ضروری ہے، ہمارے اندر عقل و شعور رہنا ضروری ہے۔ جو بھی کام کریں اپنی عقل سے کام کریں۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں، انگریز جب تک اپنی فوج کو اپنے قبضے میں نہیں لیا اور سیاسی شعور کو اپنے پورے انڈیا میں نہیں پھیلایا، تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ان کی فوج ان کے قبضے میں آ گئی اور سیاست کے اندر دخل اندازی شروع کر دیا، یہ 2 باتیں جن کی وجہ سے پورے انڈیا کے اوپر ان لوگوں نے حکومت کی۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں باتیں یعنی فوجداری اور سیاسی شعور ہم مسلمانوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی کے نتیجے میں علماء کرام نے سیاست کے اندر اپنا حصہ لیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علم کا باب اور علم کا دروازہ کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے پورے انڈیا کے اندر علم کی بنیاد کو رکھی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب سیاست کے اندر ہمارا حصہ لینا بہت ضروری ہے، اور جیسے ہی انگریزوں نے کہا کہ اب سے ہمارا حکم چلے گا، تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ آج سے اس انڈیا کو دار الحرب قرار دیا جاتا ہے، یہاں پر جہاد فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد بہت سارے علماء کرام نے سیاست کے اندر حصہ لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دینی علوم کے ساتھ
सियासी हजरात दीनी उलूम के साथ सियासत और बसीरत के साथ अगर काम किया जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया का भी फ़ायदा होगा, आखिरत का भी फ़ायदा होगा। आज जो हमारे मस्जिदों के ऊपर हमला किया जा रहा है, अजानों के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा सकता है कि हमारे अंदर सियासी शऊर बाकी नहीं है, हमारे अंदर सियासी शऊर नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम सियासत के अंदर हिस्सा लें और वैसा सोचें जैसा सियासत के अंदर सोचा जा सकता है। हम इल्म को समझते हैं, नहू को समझते हैं, सर्फ को समझते हैं, कुरान को समझते हैं, हदीस को समझते हैं, नमाज को रूहानियत के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कमी है तो इस बात की कमी है कि हमारे अंदर सियासी शऊर बाकी नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करें और फिर जो है अपनी कौम को संभालें और फिर उसके बाद जो है अपने मदरसों को संभालें, और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयद की जाती है। और यही सबक हमें यौम जमहूरिया के मौके पर मिलता है और यही सबक हमें जश्न आज़ादी के मौके पर दी जाती है। इन्हीं चंद कलमात पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।